میرا ایمان ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ ایک خوبصورت گاؤں میں ایک نیک دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام زوہان تھا۔ زوہان روزانہ صبح سویرے اٹھتا، وضو کرتا اور فجر کی نماز ادا کرتا۔ اسے سب سے زیادہ خوشی غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں ملتی تھی۔ ایک دن زوہان نے گاؤں کے کنویں کے پاس ایک بوڑھے شخص کو بیٹھا دیکھا جو بہت کمزور لگ رہا تھا۔ زوہان نے ادب سے پوچھا، چچا جان، کیا بات ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ بوڑھے شخص نے آہ بھرتے ہوئے کہا، بیٹا، 3 دن سے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر زوہان فوراً گھر گیا اور اپنا دوپہر کا کھانا لے آیا اور بوڑھے شخص کو دے دیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے زوہان کو دعا دی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ اسی شام زوہان نے اپنی امی سے کہا، امی جان، ہمیں ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے جو بھوکے سوتے ہیں۔ امی مسکرا کر بولی، بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ تمہاری سوچ بہت اچھی ہے۔ اگلے دن سے زوہان نے ایک چھوٹا سا منصوبہ شروع کیا۔ وہ اپنے دوستوں کو جمع کرتا اور مل کر گاؤں کے امیر لوگوں سے زکوٰۃ اور خیرات لیتا۔ پھر وہ سب کچھ غریبوں، بیواؤں اور یتیم بچوں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک سرد رات زوہان نے دیکھا کہ ایک غریب خاندان کے پاس گرم کپڑے نہیں تھے۔ وہ فوراً گھر گیا اور اپنے کچھ گرم کپڑے، ایک کمبل اور تھوڑا سا کھانا لے آیا۔ اس خاندان نے دل سے زوہان کا شکریہ ادا کیا اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو زوہان نے غریبوں کے لیے افطار کا انتظام کیا۔ وہ اور اس کے دوست روزانہ افطار کا دسترخوان لگاتے جہاں ہر ضرورت مند آ کر پیٹ بھر کر کھانا کھاتا۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ نے زوہان کو بلایا اور کہا، بیٹا، تمہاری نیکیوں کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی ہے، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو شخص کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں مدد فرماتا ہے۔ زوہان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو بس اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ ہمیں ہر انسان کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور زوہان کی نیکیوں کی وجہ سے پورا گاؤں خوشحال ہو گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھ لیا۔ کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا اور کوئی ضرورت مند اکیلا نہیں رہتا تھا۔ پیارے بچوں، زوہان کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، خاص طور پر غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی۔ چھوٹی سی مدد بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، چاہے وہ کھانا کھلانا ہو، کپڑے دینا ہو یا صرف ایک اچھا بول بولنا ہو۔